ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سورہ تغابن کے پہلے رکوع کی 9 آیات کو ایمان کی ڈسکرپشن قرار دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 کو ایمان لانے کا حکم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور بقیہ آیات کو ایمان کے ثمرات قرار دیا کرتے تھے۔ پہلے رکوع کے آخر میں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، یا بلکہ اس سے بھی پہلے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہاں سے شروع ہو کر اور پھر بئس المصیر تک یہ ایمان کے اخروی ثمرات، ایمان لانے کی جزا اور ایمان لانے سے انکار کرنے کی سزا۔ اور دوسرے رکوع کو ایمان کے دنیاوی ثمرات قرار دیا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کو اس دنیا میں ایمان کا کیا پھل ملتا ہے، ہاؤ ہی انجوائز ایمان۔ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، انسان کو ملتی ہے، تو اخروی تو جو انعام اور اجر اس کا ہے ہی ہے، لیکن فوری طور پر دنیا میں بھی انسان کو اس کا پھل ملتا ہے۔ آج دیکھیں گے کہ وہ پھل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اصاب یصیب، پڑھنا، بفال۔ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے ریسیونگ اینڈ پر، وہ سب کا سب جو ہے وہ اسی لفظ کے تحت آئے گا، اصاب یصیب، اسی سے مصیبت بنا ہے۔ لیکن اردو محاورے میں مصیبت صرف نیگیٹو سینس میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مثبت یا منفی جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے وہ اس کے ہیڈنگ میں آ سکتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، کچھ نہیں ملتا، کچھ واقع نہیں ہوتا، nothing befalls الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ لفظ اذن جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر ہم 2 باتوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا اذن۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عام طور پر تعزیت کی جاتی ہے اللہ کی رضا، وہاں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی تھا کہ وہ اب
اس شخص کو بلا لیتا، لہذا ہمیں اس کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں بھی جو صحیح لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم۔ لیکن بہرحال رضا، اللہ کی پسند کہہ دیا جائے وہ ایبسولوٹلی رونگ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہے اذن۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پرمیشن سے ہوتا ہے۔ کوئی کام میں کر رہا ہوں تو کرنے والا تو میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے الاؤ نہ کرتا، مجھے طاقت نہ دیتا، سرکمسٹانسز کو فیوریبل نہ بناتا، تو جو کام میں نے کیا وہ کبھی نہ کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرمیشن ہے۔ اب جتنا زیادہ انسان کو یہ چیز جو ہے وہ یاد رہتی ہے، ہمارا ایمان تو ہے، ہم کہتے ہیں نا ایک پتا بھی، ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جتنی ہمیں یہ بات یاد رہے گی اتنا ہی ہمارا ہر معاملے میں ایٹیٹیوڈ، ریئیکشن بدل جائے گا۔ دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک دم آواز آئی کوئی برتن ٹوٹنے کی، تو آپ نے اپنا کام کرتے کرتے کیا ہوا؟ بیگم نے کہہ دیا کہ وہ پلیٹ کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے تو خود پھینکی ہے، ختم ہوگی بات فور۔ یعنی جب کوئی چیز ایکسیڈنٹلی آن اٹس اون گرتی ہے تو پھر وہ تشویش کا باعث ہے۔ پھر ہوگا کتنا نقصان ہوا، بچ گئی، ٹوٹ گئی، 100 سوال اور بھی نال پیدا ہو گئے۔ ایک سوال کی خود کی ہے، چیپٹر از کلوزڈ۔ کوئی واقعہ دنیا میں پیش آیا، اگر تو یہ خیال ہے کہ یہ حادثہ تن ہو گیا، نیچرلی ہو گیا، اب میں لفظ بدل دوں گا باری باری، عناصر کے کھیل کے تحت ہو گیا۔ عناصر کا کھیل یاد ہے نا آپ کو؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ابلیس کے مجلس شورا، علامہ اقبال کی نظم کا پہلا شعر۔ یعنی وہ سارا وہ نیچر، خواہ وہ کیپٹل این سے لکھی ہوئی ہو یا اسمال این سے لکھی ہوئی ہو، اس سارے کا حاصل کیا ہے کہ یہ گاڑی آپ سے آپ چل رہی ہے، آپ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی خوب سپیڈ میں جا رہی ہے، اچانک آپ کو پتہ چلتا ہو تو ڈرائیور تو سویا ہوا ہے، آپ پر کیا بیتے گی؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ڈرائیور بڑا مستعد ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے اور الرٹ بھی ہے، تو آپ مزے سے خراٹے لینے شروع کر دیتے ہیں نا۔ یعنی ڈرائیور کمپیٹنٹ بھی ہے اور الرٹ بھی ہے تو آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، تو وہم، خیال، امکانات، پاسبلٹیز اے نہ ہو جاوے، او نہ ہو جاوے، کدھر اے نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کل کی ہو جائے گا۔ دا مومنٹ آپ کو روشنی مل گئی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مادہ وجود تو روشنی نہیں ہے، لیکن اس کائنات کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روشنی کی مانند ہے۔ آپ اللہ کو مان لیں تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی، آپ اللہ کا انکار کر دیں تو یہ کائنات کیا ہو جائے گی؟ اندھیر نگری چوپٹ راج، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، خود بخود چلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اس گاڑی کی طرح جو سڑک پر 100 میل کی رفتار سے، 100 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن ڈرائیور صاحب اونگ رہے ہیں۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ آپ سے آپ نہیں چل رہی، اس کو میرا رب پورے کنٹرول کے ساتھ اور پوری اویئرنیس کے ساتھ چلا رہا ہے، علم اور قدرت دونوں ساتھ ساتھ۔ مزید بنا وہ حکیم اور دانا بھی ہے، اس کا کوئی کام بغیر حکمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا، اب ایک ہے اس بات کا درس دینا، میں بیان کر رہا ہوں، آپ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن جب پازیٹیو اور نیگیٹو مجھ پر کچھ بیتے، اس وقت مجھے یاد نہ آئے کہ اللہ نے کیا ہے، کچھ ملے تو میں کہوں گا ہاں میرا کمال ہے، اور کچھ لوز ہو تو میں آپ کو الزام دے دوں یہ سب آپ کا کیا درا ہے، نو کبھی سس نے کیتا ہے، سس کبھی نو نے کیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھے کہ یہ میرا بیڑا غرق کر دے گی، وہ سمجھے کہ یہ میرا بیڑا غرق کر دے گی، حالانکہ نہ وہ اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ یہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، اللہ باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اب یہ یاد کیسے آئے گا؟ یہ یاد ہونا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ فہم کہتے ہیں سمجھ کو، ذکاوت کہتے ہیں ذہانت کو۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی سارے شعر کی جان اس میں ہے کہ بے شک اسے کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاںا سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر عیش و راحت میں اسے اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، اور جب غصہ اور طیش آتا ہے تو اسے اللہ کا خوف اس کے دل میں سے نکل جاتا ہے، تو پھر کون سا آدمی ہے وہ؟ انسان ہی نہیں ہے۔ تو جب مصیبت آئے اس وقت یاد ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ بیٹا مر گیا جوان، لیکن اگر اللہ یاد نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے بلا دیا تھا، اللہ نے لے لیا، تو انسان پاسبلٹیز سوچ سوچ کر کے مر جائے گا، کاش کاش کرتا ہی مر جائے گا، کاش آج وہ بیمار ہی ہوتا، گھر سے نکلتا ہی نہ، کاش اس کا موٹر سائیکل ہی پنچر ہوتا، کاش یہ۔ لیکن جب اللہ یاد ہوتا ہے تو پھر زبان پہ کیا آتا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، یعنی اسی کے پاس سے تو آئے تھے، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یقین کہ یہ بیٹا مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے 17 سال کے لیے ہی دیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھا تھا کہ شاید میں 60 سال اس کی کمپنی کو انجوائے کروں گا، نہیں، وہ 17 سال پورے ہو گئے۔ پھر الٹا شکر ہوگا کہ اگر اللہ مجھے یہ بیٹا عطا ہی نہ کرتا تو کیا تھا۔ ڈاکٹر سلیم فضل صاحب فیصل آباد کے بزرگ ڈینٹل سرجن مرحوم، بڑے بظاہر جولی آدمی تھے وہ، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جولی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے جولی ہوتے ہیں لیکن اندر سے دکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا جوان بیٹا 17 سال کا بالکل سول اسپتال کے سامنے پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وہاں سے ایک بس نکلی ڈیزل ڈلوا کے، اور بالکل ہیڈ اینڈ کولیجن ہوا اس کے ساتھ، یہ موٹر سائیکل پر تھا، موقع پر ہی معلوم ہوتا ہے ڈیتھ ہو گئی، کہ اندر ہسپتال، سامنے تو ہسپتال تھا، اندر پہنچے تو ایمرجنسی میں انہوں نے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکا۔ اب اپنا جولی پن دکھانے کے لیے جب ہم جنازے پر گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ جوک کیا یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑے اسٹرانگ نک کا آدمی، لیکن اگلے روز قبرستان میں جا کے روتے رہے، آ کے موٹر سائیکل کے گرد چکر لگا کے، اس کو تو خراش بھی نہیں آئی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو گائیڈ کیا اور انہوں نے انہیں ٹوکا کہ آپ بڑے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک ہمیں ایک کھلونا کھیلنے کے لیے دیا، ہم نے اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا، ختنے کو، عقیقے کو، اسکول جانے کو، اسکول آنے کو، قرآن مجید پڑھنے کو، ختم کرنے کو،
یہ ساری خوشیاں اللہ نے ہمیں دیں، اگر وہ ہمیں یہ کھلونا عطا ہی نہ کرتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک دم انہیں سکون اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ذہن چلا جانا اس طرف۔ تو ما اصاب من مصیبت، یہ مضمون کیا ہے اس کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ سورہ یونس نکالیں، 11ویں پارے میں سورہ یونس، اس کا آخری رکوع، سورت کا نمبر ہے 10، آیت نمبر 107 دیکھیے۔ 11ویں پارے کے بالکل آخر میں آیت نمبر 107 سورہ یونس کی، مل گئی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے تمہارے ساتھ بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کی عنایت کو روکنے والا نہیں ہے، رد کرنے والا نہیں ہے۔ وہی آگے یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ بات انسان کو جتنی زیادہ یاد رہے گی اتنا ہی اس دنیا ہی میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں دو طرح کی نعمتیں ہیں نا، ایک تو ہیں دنیاوی قسم کی نعمتیں جن کا تعلق حیوانی خواہشات کے ساتھ ہے، کھانا پینا، سیکس کرنا اور انجوائے کرنا، ہر اعتبار سے ریلیکس کرنا۔ لیکن اس کے بعد جو اصل نعمت ملے گی جنت والوں کو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ری ایشور کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور ان ریسپانس وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اصل جو ضیافت ہے جنت اہل جنت کی وہ تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی دنیا میں انسان راضی برضائے رب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسے ایکسیپٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ اسے انس ہو جائے گا، تو پریشانی، غم، دکھ سب ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خود آپ کے اپنے فرمان کے مطابق سخت ترین دن طائف کا دن ہے۔ طائف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکوہ آیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کسی اور کو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو پتھر انہوں نے مجھے مارے ہیں اللہ نے الاؤ کیا ہے تو مارے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حوالے نہ کرتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا ان لم یکن علی غضبک، یعنی دو ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ تو مجھے آزما رہا ہے اور مجھے اس آزمائش کے بعد اس میں سے نکال کر مجھے کچھ اور نوازنا چاہتا ہے، تو بس ری ایشور کر لیا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، بس اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے اسی کے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہے پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ،
اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راستہ دکھاتا ہے. یعنی جتنا انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا رائٹ ٹائم اس کے دل کو منتقل کرے گا اپنی جانب. یہ ہے اصل انعام. وہ جو کہا نا کہ اگر اس موقع پر یاد نہ آیا، میں آپ کو درس دے رہا ہوں لیکن جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت میں بالکل بھول جاؤں کہ اللہ نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ بطور انعام، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بطور انعام اس کے دل کی رہنمائی کرے گا. He will direct his heart to himself. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تمہارا کام کیا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. کیا تمہیں مل رہا ہے؟ This is none of your business. اللہ جو چاہے گا تمہیں دے گا، جسے چاہے گا غریب رکھے گا، جسے چاہے گا امیر بنا دے گا، جس کو اس نے چاہا کند ذہن پیدا کیا، جس کو اس نے چاہا شارپ مائنڈڈ پیدا کیا، جس کو چاہا خوبصورت بنایا، جس کو چاہا بدصورت بنایا، جس کو چاہا فیئر کمپلیکشن دی، جس کو چاہا اس کو کالا یا سانولا بنایا. ہے نا اس کا اختیار. تو جو چیز میرا کنسرن نہیں ہے، what should I be concerned about it؟ میرا کنسرن کیا ہے کہ میرے ہاتھوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. اور اگر تم نے اس سے اطاعت سے منہ پھیرا تو ہمارے رسول کا کچھ نہیں بگاڑو گے. ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. And that he is doing already. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ڈیپینڈ کرنا چاہیے، ریلائی کرنا چاہیے. یہ جو دونوں چیزیں ہیں کو اگر آپ ڈائیگرامیٹیکلی سمجھنا چاہیں تو آپ کے ذہن میں شاید یہ پکچر محفوظ ہو جائے، اللہ کرے. یہ ہے جی انسان، اس کے دو اینڈز ہیں. یہ اس کا ریسیونگ اینڈ ہے، اور یہ اس کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے. یہ جو ریسیونگ اینڈ ہے اس پر انسان کا جو مطلوبہ طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ توکل. توکل علی اللہ. حروف جار آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں کہ توکل علی اللہ کا مطلب کیا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا. اور جو آپ کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے اس میں آپ کا جو مطلوبہ ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اللہ. اللہ سے ڈرنا. اس سے اگلی جو صورت ہے سورۃ طلاق، اس میں پھر یہ دونوں، یہاں تو اطاعت اور توکل کا لفظ آیا نا، وہاں توکل اور تقوی کا لفظ آئے گا. اچھا، وہاں جو ہے پھر ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا،
اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب طلاق واقع ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو ایک عجیب کمپلیکیشن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں کچہری اور کسی وکیل صاحب سے بات کرتے ہیں تو وکیل صاحب تو آپ کے پاؤں میں سے زمین نکال دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے، اور کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ایک ہی صورت ہے کہ آپ بھی یعنی کاؤنٹر سو کر دیں، 3 مقدمات آپ بھی دوسرے فریق کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دیں، پھر یہ ہے کہ ان دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے جج صاحب جو ہے وہ کچھ آپ کو بھی ریلیف دے دیں گے، ورنہ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب وہ مقدمات سارے کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں، مورالس تقریباً سارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب اگر تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کبھی آمادہ نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں، لیکن یہاں پر میں کوئی جھوٹا مقدمہ دائر نہیں کروں گا۔ اب وکیل صاحب نے تو کہا کہ کچھ نہیں مل سکتا تمہیں، اللہ تعالیٰ ریش اور کیا کرتا ہے، تم مجھ سے ڈرو، پھر میں تمہیں وہاں سے دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جو ریسیونگ اینڈ ہے اس پر توکل، یقین کہ اللہ ہی جو دینا چاہے گا مجھے مل کے رہے گا، اور یہاں پر میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کروں، مجھے کچھ ملنا یا نہ ملنا وہ میرے اس عمل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ مجھے یہاں سے نہیں تو کسی اور جگہ سے اتنا کمپنسیٹ کرے گا کہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے یہاں پر 2 مختلف اصطلاحات کے حوالے سے، کہ توکل اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اس کے بعد پھر وہی مضمون توکل والا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين